وہ لوگ گھر بنائیں گے دنیا میں، تو کہا ہاں وہ گھر بنائیں گے، اس میں رہیں گے۔ تو کہنے لگی کہ اگر میں وہ زمانہ پاتی تو میں گھر نہ بناتی، کسی درخت کے نیچے اتنے سال گزار دیتی۔ باہر لوگ مسافری کرتے ہیں، دلی بمبئی جاتے ہیں تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا ہولڈ ہوتا ہے وہاں اسٹیشن پر، ریلوے اسٹیشن پر، بس سٹینڈ پر۔ 2 4 5 لوگ ہوتے ہیں، کوئی کہے کہ بھائی چلو ہوٹل میں کمرہ رکھ لیں، 500 روپے 1000 روپے میں کمرہ ملے گا، تو دوسرے کہ بھائی 4 گھنٹے میں کیا کمرہ رکھنے کا۔ دوسرے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ 4 گھنٹے میں کیا کمرہ ہے، خواہ 500 روپے دینے کے اس کو، یہ 4 گھنٹے تو پلیٹ فارم پر بیٹھ کے گزار لیں گے، بس اسٹینڈ کی سیٹ پر بیٹھ جائیں گے، چائے پئیں گے، ناشتہ کریں گے، اتنے میں بس آ جائے گا۔ ایسے جو آخرت کے طالب ہیں، جن کے سامنے آخرت ہے، وہ دنیا میں ایسے ہی جیتے ہیں۔ ضرورت کے لیے وہ گھر بناتے ہیں، چاہت کے لیے نہیں بناتے، ضرورت کا گھر بناتے کہ ضرورت ہے اس لیے بنا لیا ہے، چاہت کا نہیں بناتے۔ ضرورتیں فقیروں کی پوری ہو جاتی ہے اور چاہتیں بادشاہوں کی پوری نہیں ہوتی، چاہتیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، اور ضرورت فقیر کی بھی نہیں اٹکتی ہے، وہ بھی شام کو 2 روٹی کھا کے سوتا ہے۔ نیند کی اس کی ضرورت ہے، اس کا گھر نہیں ہے، کسی کے فٹ پاتھ پر سو جاتا ہے، ریلوے کے پلیٹ فارم پر ایک گودڑی بچھا کے سو کے نیند پوری کر لیتا ہے۔ فٹ پاتھ پر شادیاں ہو جاتی ہیں فقیروں کے بچوں کی، مکان نہیں، نہ اس کے باپ کے پاس مکان ہے، نہ اس کی ماں کے پاس مکان ہے، نہ دلہا دلہن کا کوئی کمرہ ہے، اور فقیروں کی شادیاں پلیٹ فارم پر ہو جاتی ہیں۔ تو ضرورت فقیر کی نہیں اٹکتی اور چاہتیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ یہ دنیا ہے ہی ایسی جگہ کہ یہاں کسی کی چاہت پوری نہیں ہوتی، اللہ یہ کہ ایمان والا بندہ بندی اپنے اللہ سے ایسا تعلق پیدا کرے، ایسا تعلق پیدا کرے کہ پھر اللہ پاک اپنے اس بندے کی مرضی کے مطابق کرے۔ لیکن پھر وہ بندے کی مرضی چاہتیں پوری کرنے کی نہیں ہوتی، وہ بندہ اس چاہت میں ہوتا ہے کہ رب کیا چاہتا ہے، اور بندہ یہ رب کہہ رہا ہے کہ بندہ کیا چاہتا ہے، بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ میں چاہتا ہوں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا خود پوچھے ہر تقدیر سے پہلے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور بندے کی تو رضا وہی ہے کہ اللہ جو تو چاہتا ہے وہ میں چاہتا ہوں، تیری منشا کیا ہے۔ یہ ایمان والوں کا شیوا ہے کہ وہ اللہ کی منشا معلوم کرتے ہیں کہ اللہ کی منشا کیا ہے۔ فرما بردار جوڑا ہوتا ہے نا آپس میں، میاں بیوی، تو کھانے پینے میں یہی ہوتا ہے، بیوی شوہر سے پوچھے کیا پکانا ہے آج، وہ یہ کہے وہ جو کہے آج پکا لے، اور میاں کہہ رہا ہے کہ جو تمہاری چاہت ہے پکا لو، وہی میری چاہت، تو گھر چلتا ان کا۔ کتابیں ہو گئے تو آسانی ہو جاتی ہے، لڑائیاں نہیں ہوتی، جھگڑے نہیں ہوتے، ورنہ روزانہ شام کو جھگڑا ہے، یہ کیا پکا دیا تم نے۔ اللہ کی مرضی معلوم کرنا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، وہ کیا ہم سے چاہتا ہے، ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر ہماری کیا چاہت، ہمارا ہے کیا، نہ جان ہماری ہے، نہ مال ہمارا ہے، کچھ نہیں ہے، سب اسی کا دیا ہوا ہے، تو پھر ہماری چاہت کیا، کہ چاہت اللہ ہی کی ہوگی۔ وہ کیا چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اللہ پاک نے اپنی چاہت کے لیے انسانوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونے کے طور پر پیش کیا کہ یہ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ اللہ کی چاہت ہے، آپ کی مبارک زندگی یہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا ہے کہ اللہ اپنے بندوں بندیوں سے یہ زندگی چاہتا ہے۔ ایسی زندگی گزارو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، ایسی زندگی گزاریں
جیسے ازواج مطہرات اور بنات طیبات نے زندگی گزاری ہے، ایسی زندگی گزاریں جیسی صحابیات نے زندگی گزاری ہے، اس لیے کہ ازواج مطہرات، بنات طیبات، صحابہ اور صحابیات نے حضور علیہ السلام کی منشا کو پہچانا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں آپ ہمیں خوشی میں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور غم میں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو آپ جو چاہتے تھے وہ آپ نے بتایا، آپ جیسا چاہتے تھے ویسا آپ نے بتایا کہ خوشی ایسے مناؤ، غم ایسے مناؤ، خوشی کا طریقہ بتایا، اس کی حدیں بتائی کہ حد میں رہو، حد سے تجاوز نہ کرو، غم میں بھی حد میں رہو، آپے سے باہر نہ ہو جاؤ۔ غم کا مطلب نہیں مصیبت آ گئی، اس کا مطلب ہی نہیں کہ عقل کھو بیٹھے، عقل کے ساتھ غم مناوے، کہ عقل ہوش میں رہے، ہوش میں رہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ غم کا موقع ہے تو شریعت سر پر سے اٹھ جاتی ہے اور خوشی میں آتے ہیں تو ہم با اختیار ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہم با اختیار نہیں ہوئے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں، حضور علیہ السلام کے تابعدار ہیں۔ خوشی کے دن آپے سے باہر نہیں ہوں گے اور غم کے موقع پر عقل کھو نہیں بیٹھیں گے، ہوش میں رہ کر۔ آپ علیہ السلام نے غم منانے کا طریقہ بتایا۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک عورت نوحہ کر رہی تھی، ماتم کر رہی تھی۔ وہ آپ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، دیکھا ماتم کر رہی تھی، اس کو صبر کی تلقین کی کہ صبر کرو، اس کا بیٹا مر گیا تھا۔ تو وہ عورت آپ کو جانتی نہیں تھی، وہ آپ کو نہیں جانتی تھی، تو اس نے آپ کی بات کو سنی انسنی کر رہی اور ایسا جملہ کہہ دیا کہ ان کو کیا پتا میرا بیٹا مر گیا ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، صحابہ نے اس کو بتایا کہ اللہ کے رسول تھے، تو وہ ایک دم تائب ہوئی اور اس نے کہا کہ اب میں صبر کروں گی۔ آپ علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ اب وہ صبر کرنے کا کہہ رہی ہے تو آپ نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، کہ صبر تو جب صدمہ پہنچا اس وقت ہوتا ہے۔ 2 دن رو لینے کے بعد، 4 دن سارا ماتم کر لینے کے بعد اب کہے کہ ہم تو اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ جس وقت دھچکا لگا ہے، جس وقت دھچکا لگا ہے دل پر، اس وقت کہیں اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ زبان پر یہ جملہ ہوگا اور دل میں تسلی ہوگی، ہاں فطرت ہے ہماری، انسان ہے، خوشی میں ہنس لیتا ہے، غم میں گھبرا کے رو لیتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے کہ مصیبت کی خبر ہے، لیکن دل مطمئن ہوگا کہ اللہ کی طرف سے جو ہوا اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ چاہے کسی بھی درجے کی مصیبت ہے، چھوٹی مصیبت ہے، بڑی ہے، مالی ہے، جانی ہے، کسی بھی نوعیت کی ہے، تو اس وقت فوراً دل پر ہاتھ رکھ کر کے اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے سب۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ خوشی کا موقع ہے تو خوشی میں اتراوے نہیں، 2 پیسے اللہ نے دیے ہیں تو نعمت ہے، وہ اس کا حساب دیا جائے گا اللہ کے وہاں کہ ان 2 پیسوں کو غلط استعمال نہیں کریں گے، اس کو اللہ کی مرضی پر، حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے پر استعمال کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال کہاں لگایا، ازواج مطہرات نے اپنا مال کہاں لگایا۔ ازواج مطہرات کو حضور علیہ السلام 1 سال کا نفقہ دے دیتے تھے، 1 سال کا متوسط نفقہ دیتے تھے، بہت زیادہ بھی نہیں اور بہت کم بھی نہیں، درمیانی قسم کا۔ حالانکہ آپ چاہتے تو آپ کے پاس بہت مال آیا، آپ سب ازواج کو مالا مال کر سکتے تھے۔ ہمارے ہاں عامةً جب مردوں کے پاس مال آتا ہے، شوہر کے پاس، ابا کے پاس، تو بیٹیوں کا، عورتوں کا دائیا یہ ہوتا ہے کہ سارا ہم کو دے دے، یا اس میں سے بہت سارا ہم کو دے دے، سارا نہیں تو بہت سارا دے دے۔
اپنی وہ حاجتیں، اپنی ضرورتیں اور ضرورت سے زائد سارے تقاضے سب پیش کرتے پھر. چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں. جب پیسے دیکھتے ہیں نا تو چھوٹے چھوٹے چوزے بھی جو ہے وہ بھی آ جاتے ہیں ابا کے پاس. آپ علیہ السلام نے معمول بنایا کہ متوسط درجے کا نفقہ ان کو ادا کرتے تھے، سالانہ 1 سال کا دیتے تھے. لیکن ان ازواج مطہرات کو حضور علیہ السلام نے راہ خدا میں خرچ کرنے کا اتنا عادی بنایا تھا اور ان کو بھی آخرت کے کاموں میں لگانے کا اتنا عادی بنایا تھا کہ آپ کے گھروں میں پھر بھی فاقہ رہتا تھا. اور وہ فاقہ 1 وقت کا 2 وقت کا نہیں ہوتا تھا، 3 دن کا، 5 دن کا، 7 دن کا، کہ اس میں کوئی ایسی چیز کھانے کی جو عرف میں کھانا پینا شمار ہو، ایسی چیز نہیں کھاتے پیتے تھے. کھجور کھا لیا، پانی پی لیا، تھوڑا سا دودھ پی لیا، بکریاں ہوتی تھی گھروں میں، تھوڑا دودھ نکال کے پی لیا، ہو گیا. روٹی سالن کا کھانا جس کو ہم کھانا کہتے ہیں، ایسا کھانا دسترخوان پر نہیں آتا تھا. اور بعض مرتبہ اس کیفیت میں مہینے گزر جاتے تھے. وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے، 1 چاند، پھر دوسرا اور تیسرا، اور اوپر کچھ دن ہو جاتے تھے، یعنی 2 مہینے اوپر کچھ دن ہو گئے، آپ کے گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلا. اور یہ مدینے کا قصہ ہے، مدینہ منورہ کا قصہ ہے. تو پھر ان کے مقاصد کیا تھے؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنی آخرت بنانے میں لگے ہوئے تھے. ازواج مطہرات بھی آخرت بنانے میں لگی ہوئی تھی. اچھی طرح سے نمازیں پڑھ رہی تھی اور رمضان کے علاوہ نفل روزے رکھ رہی تھی اور صدقہ خیرات کر رہی تھی. وہ راہ خدا میں اپنی جان، مال، اپنے جذبات، اپنی صلاحیتوں کو لگا کر ان کے اندر کے ارمان اور ان کے اندر کی تمنائیں وہ تھی کہ اللہ کا مبارک دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اللہ کا دین زندہ ہو. اس کے لیے جو قربانی دینی پڑی ہم دیں گے. حضرت خدیجہ نے 3 سال حضور کے ساتھ شیب ابی طالب میں گزارے. 3 سال 2 پہاڑوں کے بیچ میں، اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، اور زمین بھی مٹی نہیں پتھر ہے. وہاں مکہ دیکھا ہوگا سب نے کہ پتھر ہی پتھر، اور وہ 2 پہاڑوں کے بیچ کے درے میں 3 سال گزار دیے وہاں. حالانکہ کھاتی پیتی عورت تھی، وہ تو بزنس وومن تھی، تاجرہ خاتون تھی، عزت دار عورت ہے مکے کی اور مالدار ہیں. لیکن یہ سارا جو ہوا ہے وہ اسلام کب آپ کے پاس آنے کے بعد اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد ہوا ہے. دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دی، بلکہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی. اپنی دنیا کو قربان کر دیا اور فقر و فاقہ میں 3 سال گزارے وہاں، اور پھر بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں گئی. کہ آپ کے ساتھ آ کر مجھے کیا ملا؟ وطن عامتاً عموماً، عامتاً زبان سے جملہ ہوتا ہے، جوان لڑکے لڑکیاں، اور بعض مرتبہ بڑی عمر تک یہ بات باقی رہتی ہے سماج میں، قوم میں. عموماً یہ ایک غلط ماحول کا یہ اثر ہے، ایک قسم کی ناشکری ہے کہ دینی سوچ نہیں ہے. نعمتوں پر شکر نہیں کہ کتنی ساری نعمتیں میرے پاس ہیں، میرے پاس کتنی نعمتیں ہیں. 2 وقت کا کھانا ہے. اگر زائد پیسے نہیں ہیں، کسی کے پاس پیسے ہیں، سوچیں کہ اس کے پاس پیسے ہیں، تندرستی نہیں ہے. مجھے خدا نے تندرستی دی ہے، پیسے لگا کر تندرستی نہیں مل رہی ہے. تو تندرستی بڑی نعمت ہے کہ پیسہ بڑی چیز ہے؟ جو تندرستی ہمارے پاس فری میں آئی ہوئی ہے، مفت میں آئی ہوئی ہے. کسی کے پاس اسباب کی فراوانی، اولاد نہیں ہے. یہاں اولاد ہے، شکر کریں کہ اولاد اللہ نے دی ہے. چاہے گھر چھوٹا ہے، منہ بھر کے کہے کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے اولاد دی ہے. بڑے بڑے گھر ہیں، لوگوں کے پاس بچہ نہیں ہے، وہ ترس رہی ہیں کہ ان کے مقابلے میں بہت بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے. جو موجود ہے اس کو سوچیں.
98 چیزیں موجود ہیں، 2 چیزیں نہیں ہیں، تو 2 کو چھوڑ دیں. جو چیز موجود ہے اس کو سوچیں گے تو شکر کی کیفیت پیدا ہوگی. اللہ کے شکر گزار بنے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، اور شکر گزاری میں عبادت بڑھا دے اپنی. شکر گزار بن کر اپنی عبادت بڑھا دے. فضائل نماز میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز کے فضائل کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، صحابیات کی نماز کے قصے لکھے، پھر اللہ کی نیک بندیوں کی نماز کے بعض واقعات لکھے کہ وہ اپنی زندگی کو انہوں نے مقصد میں وصول کیا کہ مقصد زندگی عبادت ہے، اپنی عبادت اچھی کریں، نماز دھیان سے پڑھیں، پابندی سے پڑھیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، اسباب خشوع اختیار کریں کہ گھر کے ایسے کمرے میں جاویں جہاں شور شرابہ نہ ہو، نماز کے وقت میں کوئی پریشان نہ کریں. جیسے آرام کرنے کے لیے ایک انسان آرام کی جگہ جاتا ہے کہ بچے پریشان نہ کریں، کوئی آنے والا مہمان پریشان نہ کریں، تو ایسے کمرے میں کہ جہاں آسانی ہو، آرام ملتا ہو، ایسی جگہ جا کر آرام کرتے ہیں، کمرہ بند کر لیتے ہیں. کبھی بچے آ کر پریشان کریں گے اور نیند میں خلل پیدا کریں گے. ایسے نماز کے لیے کمرہ بند کریں کہ سکون سے نماز پڑھنی ہے، اطمینان سے پڑھنی ہے. کوئی اپنا ایسا کام چھوڑ کر نہ آئے کہ نماز پڑھتے ہوئے جی وہاں لگا ہوا ہو، کہ کوکر گیس پر لگا ہوا ہے اور گیس چالو ہے اور نماز کی رکعت باندھی ہے، تو نماز میں جی ہوگا یا گیس ادھر کوکر میں ہوگا؟ نماز کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں. نماز بہت بڑا فریضہ ہے، بہت بڑی عبادت ہے. یہ اللہ کا حق ہے ہمارے ذمے کہ ہم 5 وقت فارغ ہو کر، یکسو ہو کر دربار خداوندی میں حاضری دیں. سارا کام چھوڑ چھاڑ کے کوئی اچانک مہمان آ جاتا ہے، سب رکھ کے ہم مہمان میں لگ جاتے ہیں. اللہ کا یہ مہمان نماز کیا اس مہمان سے بڑا ہے؟ اللہ کا امر ہے اور بہت بڑا حکم ہے جس کی آپ نے بڑی تاکید کی، اور آپ علیہ السلام کو اللہ نے تاکید کی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے. اس نماز کی ہم پابندی کریں، دھیان سے پڑھیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، دھیان جماویں نماز میں، ایسے اسباب سے دور رہیں جس سے دھیان بھٹکتا ہے. ہاں، تیری میری اس وقت کا جو ہمارا نظام زندگی بنا ہوا ہے وہ اتنا زیادہ برا ماحول بنا ہوا ہے. گناہوں والی زندگی کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں میں کہ جو لوگ فسق و فجور میں ہیں، جو لوگ غیر دیندار کہلاتے ہیں، جو ہم نماز صلات کرنے والے لوگ ہیں، دین کی محنت میں جڑنے والے، تعلیم کرنے والے لوگ ہیں، ہمارا نظام زندگی ایسا ہو گیا ہے کہ ذہن اکثر ہمارا بھٹکا ہوا ہوتا ہے دنیا کی چیزوں میں، دنیا کی باتوں میں، کپڑوں میں، جوتوں میں. چاہے حلال دنیا ہے لیکن جو حلال دنیا بھی اللہ سے غافل کرتی ہو اس میں مشغول ہونا کیسے جائز ہوگا؟ صحابہ کا حال تو یہ ہے. ابو الدرداء کا قصہ فضائل میں شیخ نے لکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری مسجد نبوی کے دروازے پر دکان ہو اور 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد نبوی میں ادا کروں اور روزانہ 40 درہم مجھے نفع میں ملے اور وہ 40 درہم میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں، پھر بھی مجھے یہ تجارت پسند نہیں ہے. تو صحابہ نے پوچھا ابو الدرداء اتنی نفع کی تجارت، نماز بھی جماعت سے پڑھو، 40 درہم جو کماؤ وہ صدقہ کر دو، پھر بھی آپ کو پسند نہیں ہے؟ تو ابو الدرداء فرمانے لگے کہ بھائی قیامت میں حساب تو دینا ہی پڑے گا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کا حساب تو دینا پڑے گا. تو ہم سوچے کہ بغیر نفع کے جو دندے ہم کر رہے ہیں جس میں 4 آنے کا فائدہ نہیں ہے، 4 آنے کا نہ ہماری بن رہی ہے نہ کسی کی دنیا بن رہی ہے. جوتوں کی باتیں ہو رہی ہے، کپڑوں کی باتیں ہو رہی ہیں، زیوروں کی باتیں ہو رہی ہیں، برتنوں کی باتیں ہو رہی ہیں، گیہوں اور چاول کی باتیں ہو رہی ہیں، تیری میری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بقدر ضرورت پڑی گیہوں کے موسم میں ایک دن تحقیق کر لی بھائی کتنے کے کیسے سیمپل منگوایا، خرید لیا، پورا قصہ ہو گیا. چاول کی ضرورت پڑی، اللہ نے گنجائش دی 6 مہینے 8 مہینے کے اکٹھے لینے کی، ایک دن تحقیق کروا لی کسی کے ذریعے سے گھر میں، بھائی دیکھ لو ذرا تحقیق کر لو چاول کی، اچھے چاول ہیں، سستے ہیں، خرید لیے، قصہ ختم کیا اس کا.
سب کو گھر میں 3-3 4-4 جوڑی کپڑوں کی سال میں ضرورت رہتی ہے. اللہ نے گنجائش دی ہے ایک دن فارغ کر کے 4-4 جوڑی کپڑے خرید لیے, سلوا کے رکھ دیے, اس کو قصہ اس کا ختم کریں. ایسے اور دیگر جتنی ضروریات ہیں, روزانہ کی ضروریات میں صبح سے لے کر 9 بجے تک سبزی کا تذکرہ چل رہا ہے. بھنڈی کیا بھاؤ ہے, آلو کیا بھاؤ ہے, بیگن کیا بھاؤ ہے, تم نے کہاں سے لیا, یہ کہاں سے لایا, وہ کہاں سے. وہی ضرورت ہے روزانہ کی لاتے, روزانہ لے لیں, آدھا گھنٹہ فارغ کرے, ایک بچے کو بھیج دے, بیٹا یہ چیزیں خرید کے لے آؤ. 2 دن کی منگوا لی, 4 دن کی اگر منگوا لی تو 4 دن کی چھٹی ہو گئی ان چیزوں سے. اپنے دل و دماغ کو ہم اپنی ان ضروریات سے بھی اور اپنی چاہتوں کے لیے تو جگہ ہی نہیں ہے, اپنی ضروریات سے فارغ کریں تاکہ عبادت میں جی لگے. وہاں جو صحابہ کے قصے سنتے کہ گھر میں کوئی سامان ہی نہیں ہے جو دل کو اٹکاوے اندر, گھر میں کوئی سامان ہے. ہمارے تو نظام ایسا بننا شروع ہو گیا گھروں کا بھی آج کل کہ گھر ایسے بڑے بڑے اور عالیشان بن رہے ہیں کہ اس کی صاف صفائی سے مستورات کو 2-3 گھنٹے فرصت نہیں ہے. صبح صاف کیا, پھر شام کو گندا ہوگا, پھر اس کو صاف کر رہے ہیں. تو اللہ پاک نے ہم کو ان ضروریات میں الجھنے کے لیے نہیں بھیجا تھا. ٹھیک ہے, ضرورت بقدر ضرورت بوقت ضرورت پوری کر لینا یہ عقل مندی ہے. باقی ان ضرورتوں میں الجھ جانا اور ضرورتوں کے خاطر مقاصد کو فوت کر دینا, اور نماز جیسا اہم ترین فریضہ اس نماز میں سستی پیدا کرنا, یا اس نماز کو سرے سے چھوڑ دینا, یا نماز چلتے چلاتے پڑھ لی آخر میں پھر کہ وقت پورا ہونے کے قریب تھا اور چلتے چلتے دوڑ بھاگ میں ظہر ادا کر لی, اور پھر عصر میں تاخیر کرتے گئے, مغرب سے قبل کام کاج میں لگے رہے, اور پھر مغرب ایسے ہی ٹرخا دی. ہم ذرا سوچیں, اور خصوصاً آج جمع ہونے والا یہ جو مجمع ہے, کام کرنے والی بہنیں کہلاتی ہیں, تعلیم کرنے والی مستورات کہلاتی ہیں. اس تعلیم کے ذریعے سے تو ہمارا پہلا نمبر ایمان کے بعد کا دوسرا ہی نمبر نماز ہے. 10 سال سے ہم بول رہے ہیں نماز 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 نماز, اللہ کا اہم ترین فریضہ نماز. اس نماز کے بارے میں ہم غور کریں کہ اس نماز کا ہم کتنا حق ادا کر. ارے ہمارے رشتہ داروں کا کسی کا 10 سال کا بچہ گھر میں آ جاتا ہے, کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا مہمان ہے اس کا حق ادا کرے. نابالغ بچہ ہے, وہ نہیں سمجھے گا کہ مہمان نوازی کیا ہے, کمی بیشی پر اس کو اتنا احساس نہیں ہوگا, لیکن ہمیں شرم آتی ہے کہ ایک بچہ ہمارے گھر آوے خالی ہاتھ جاوے, ایسا نہ ہو. ایک بچہ ہمارے گھر آوے کھائے بغیر جاوے, ایسا نہ ہو. یہ اللہ کا مہمان. نماز روزانہ فجر میں منادی پکار رہا ہے, الصلاۃ خیر من النوم. ظہر میں کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. ہم سوچیں کہ اس مہمان کے ہمارے گھر میں کتنی عزت ہے, اس مہمان کے ہمارے گھر میں کتنی قدر ہے, اس مہمان کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے. اس لیے کوشش کریں عبادت کے لیے فارغ رہیں, اپنی ان جھنجھٹوں کو کم کریں, دنیا کے کام کاج کی اور دنیا کے مشاغل کی. عورتوں کو تو سرے سے اللہ پاک نے دنیاوی ذمہ داریاں عورتوں کے ذمے نہیں رکھی کہ ان کا اپنا نان نفقہ بھی ان کے ذمے نہیں ہے, شوہر کے ذمے کر دیا. بیٹی ہے تو باپ کے ذمے کر دیا اس کا, اور ماں ہے اور شوہر نہیں ہے تو اولاد کے ذمے کر دیا کہ ان کو آپ کو فارغ رکھا. تو آپ کے پاس تو اور زیادہ موقع تھا, اور اچھی نماز پڑھیں, اللہ کا ذکر کریں, اللہ سے دعا مانگیں, اللہ کو راضی کرنے والے کام اپنے گھر میں رہ کر کریں. عورت کو گھر کی زینت بنایا ہے کہ اپنے گھر میں رہیں, راضی کرنے والے کام کریں, نماز ادا کریں, زکوٰۃ ادا کریں. یہ کہا اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ, کہ اپنے گھر میں رہ کر نماز ادا کرتی رہیں, نماز قائم کرتی رہیں. خود نماز پڑھیں, بچوں کو پڑھاویں, بچیوں کو پڑھاویں, گھر کے مردوں کو تلقین کریں, ان کو یاد دہانی کریں نماز کی. اقمنا الصلاۃ کہا کہ نماز قائم کریں اپنے گھروں میں. وآتینا الزکاۃ, اور اللہ نے مال دیا, سونا چاندی ہے, زیور ہے, روکڑ رقم ہے, مال تجارت ہے, تو اس پر اللہ پاک نے زکوٰۃ واجب کی ہے. اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اپنے گھر میں رہ کر اللہ رسول کی اطاعت کرے, اپنے نفس کی نہیں, اللہ رسول کی اطاعت کرے. یہ اللہ پاک نے ذمہ داری بتائی ہے.
اور دعوت کے اس کام سے، تعلیم کے حلقوں سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہماری کام کرنے والی مستورات جو ہیں وہ اپنے آپ کو ان اعمال کی پابند کر کے اپنے گھر میں، اپنی بستی میں نمونہ بنے، اچھی نماز پڑھنے والی خاتون ہیں، اچھا پردہ کرنے والی خاتون ہیں، اپنی زبان کی لایانی سے، غفلت سے اور بکواس سے، گالی گلوچ سے حفاظت کرنے والی عورت ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والی ہے، اپنے عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہے، جو اللہ کی طرف سے فریضہ ہے عورتوں کے اوپر۔ اس کام سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ایسے اچھے نمونے تیار ہوں، ایمان والی عورتیں، نماز والی، علم والی، تقوی والی، یہ صفتیں تھی ازواج مطہرات کی۔ فضائل کی کتابوں میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت صحابہ میں ازواج مطہرات اور حضور کی اولاد وغیرہ کا جو باب باندھا ہے تو اس میں ازواج مطہرات کی خوبیاں بتائی ہیں، خوبیاں بتا دی۔ تو اس میں یہ نہیں کہ کپڑوں والی تھی، وہ زیور والی تھی، وہ محل والی تھی، وہ بنگلے والی تھی، بلکہ ان کی خوبیاں کیا ہوئے کہ عائشہ کے علم والی تھی، تقوی والی تھی، اچھی نماز پڑھنے والی تھی۔ ام سلمہ کیا ہے کہ ماول مساکین تھی، وہ ماول مساکین، کہ مساکین کا ٹھکانہ تھا کہ کسی کی بھی کوئی حاجت ضرورت پیش آتی تھی تو ان کے پاس لوگ جاتے تھے، اتنی سخی تھی وہ۔ ان کو ان صفتوں سے کیا کہ تقوی والی ہے، پردے والی ہے، حیا والی ہے، نماز پڑھنے والی ہے، اللہ کے نام پر قربانی دینے والی ہیں، یہ صفتیں ہیں۔ اس دعوت کے مبارک کام سے، تعلیم کے حلقوں سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہماری کام کرنے والی ماں بہنیں اپنے اندر فضائل کی کتابیں پڑھ کر، سن کر ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کریں، ماحول کی رو میں بہ نہ جاویں، دیکھا دیکھی میں نہ پڑھیں، دیکھا دیکھی نہ کریں، دیکھا دیکھی ان کے ساتھ کریں، ازواج مطہرات کے ساتھ کریں، حضور کی مبارک بیٹیوں کے ساتھ دیکھا دیکھی کریں کہ انہوں نے کیسی سادہ زندگی گزاری، انہوں نے کیسی تقوی کے ساتھ زندگی گزاری، انہوں نے کیسے اللہ کو راضی کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی ہیں، لاڈلی بیٹی ہے، دنیا کی بیٹیوں میں سب سے زیادہ مقدس بیٹی ہے، امام الانبیاء کی بیٹی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بڑی محبت تھی ان سے۔ ان کو دیکھے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، اپنی جوان بیٹیوں کو حضرت فاطمہ کی مثال پیش کرے کہ یہ دیکھو بیٹی کہ کیسی سادگی ہے، کیسی حیا زندگی میں ہے، کیسی نماز پڑھنے والی، روزے رکھنے والی، صبر کرنے والی، اپنے شوہر کی خدمت گزار، کئی کئی دنوں کے فاقے ہوئے، کبھی اب باپ کے گھر شکایت لے کر نہیں آئی۔ ایک مرتبہ کا قصہ یہ تو ملتا ہے کہ حضرت علی ناراض ہو کر چلے گئے تھے، ایسا تو ملتا ہے فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان میں کہ ایک مرتبہ ایسا موقع آیا، کچھ بات ہوئی، حضرت علی ناراض ہو کے چلے گئے، مسجد جا کے سو گئے، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، پتہ چلا تو پھر حضور علیہ السلام جا کر لے آئے ان کو۔ لیکن ایسا قصہ نہیں آتا کبھی کہ حضرت فاطمہ کبھی ناراض ہو کر اپنے باپ کے گھر چلی گئی ہو کہ ابا 2 دن ہو گئے آپ نے مجھے کہاں بیاہ دی ہے، کہاں میری شادی کر دی ہے فقیر کے گھر میں، 2 دن ہو گئے مجھے کھانا نہیں مل رہا، کبھی نہیں آئی، حالانکہ 2 دن کے فاقے ہوئے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ابو ایوب انصاری کے دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے، گوشت اور روٹی پکی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام نے روٹی میں ایک گوشت کا ٹکڑا رکھا اور ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ یہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر دے آؤ، 2 دن سے اس کے حلق سے بھی ایک لقمہ نیچے نہیں اترا ہے، میری بیٹی کے گھر دے آؤ۔ لیکن وہ بیٹی صبر کے ساتھ رہی، فاقے کی اپنے شوہر کے ساتھ، بچوں کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا، ایسے قصے تاریخ میں ملتے ہیں ان کے، لیکن صبر کے ساتھ، اس پر کوئی شکایت نہیں ہے، اور گھر کا پورا کام کر رہی ہے وہ، گھر کا جتنا کام ہے پورا، جانور گھر میں ہوتے تھے اس زمانے میں، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، ان کی خدمت، بچوں کی خدمت، اور عمر زیادہ نہیں ہوئی فاطمہ کی، شاید تقریباً 25 سال کی عمر میں تو وصال ہو گیا ان کا، تو بالکل جوان ہے۔ ہمارے ابھی اس وقت کی مائیں بھی، بیٹیوں کا بھی یہی ذہن ہوتا ہے کہ جوانی کی عمر تو مزے کرنے کی ہے، شوق پورے کرنے کی ہیں، تو گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں آوارہ لوگوں کی طرح، یہ شوق پورے کرنے کی عمر نہیں ہے، یہ تو حکم پورا کرنے کی عمر ہے۔ اگر وہ ہوتا تو آپ اپنی بیٹی کے پاس، آپ اپنی بیٹی کو وہ چیز دیتے
لیکن چونکہ دنیا تو ذمہ داری پورا کرنے کی جگہ ہے، حکم پورا کرنے کی جگہ ہے، اور وہ تو امام الانبیاء کی بیٹی ہے، اتنی بڑی نسبت ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی کہ بڑے باپ کی بڑی بیٹی تھی وہ، باوجود اس کے حضور علیہ السلام اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ قبر میں حسب نسب نہیں چلے گا، قبر جو ہے قبر وہ عمل کی صندوق ہے کہ وہاں تو عمل پیش ہوگا، یہ کیا عمل لائے ہو، حسب نسب نہیں چلے گا وہاں، کہ دیندار باپ کی بیٹی ہے یا کسی پرہیزگار ماں کی بیٹی ہوں میں، وہاں یہ نہیں چلے گا، وہاں تو ہر ایک کے پاس اپنا جو ہوگا وہ کام لگے گا۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ کی مثال پیش کرے، حضرت عائشہ کی مثال پیش، وہ بڑے باپ کی بیٹی تھی، صدیقہ بنت صدیق ہیں وہ، ابو بکر بہت بڑے آدمی تھے رضی اللہ عنہ، معمولی آدمی نہیں تھے وہ، بڑے آدمی تھے، اور پھر حضور کی نیابت کا جن کو شرف حاصل ہوا، سارے نبیوں کے بعد ان کا درجہ ہے، اتنے بڑے باپ کی بیٹی، اور دنیاوی حیثیت دیکھیں تو مکے میں وہ بڑے آدمی تھے، بڑے مالدار بھی تھے اور بڑے آدمی تھے، ابھی ذرا دو پیسے دے دیتا ہے اللہ تو زمین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ، وہ اللہ کی بندی بن کے رہی، حضور کے ساتھ آپ کے سکھ دکھ میں شریک رہی، آپ کے فاقوں میں آپ کے ساتھ شریک ہیں، اور اس حالت میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اور پھر کم عمر میں بیوہ ہوئی تو بیوگی کے بعد بھی اپنی پوری زندگی، لمبی عمر پائی پھر بعد میں، تو اپنی پوری عمر تک اسی تقوی، طہارت، پرہیزگاری، علم اور اللہ کا تعلق اور حضور والے دین کا درد و غم لے کر زندگی گزاری۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ 80,000 درہم ان کو ہدیے میں بھیجے، 80,000 درہم، صبح آئے شام تک میں 80,000 درہم خرچہ کر دی، ایک جوان بیوہ ہیں، ان کو یہ بھی خیال نہیں رہا کہ شام کا روزہ ہے تو روزہ افطاری کے واسطے 1-2 درہم بچاتی کہ اس کا گوشت منگوا لے، اور سارا خرچ کر دیا اللہ کے نام پر۔ یہ فضائل کی کتابیں اس لیے پڑھائی جا رہی ہیں، اپنی بیٹیوں کو سناویں، ہاں اپنی بہنوں کو سناویں، اور خود بھی سن کر اثر لیں۔ تعلیم اس لیے ہے، تعلیم کے ہفتہ واری حلقے اس لیے ہیں کہ ان کتابوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، ازواج مطہرات، بنات طیبات، صحابہ صحابیات کے جو واقعات ہیں اور ان کی جو طرز زندگی ہیں، ان کی جو عقائد و عبادات اور ان کے جو معاملات و معاشرت کے قصے ہیں، اور ان کی راہ خدا میں جان مال لگانے اور قربانی کے جو واقعات ہیں، وہ سن کر ہمارے دل اثر لیں اور ہماری زندگیاں بدلیں، ہمارا نظام زندگی بدل جاوے، ہمارے شوق اور ہماری خواہشیں دب جاوے اللہ کے حکم کے مقابلے میں، کہ اب ہماری کوئی چاہت نہیں ہے، ہماری کوئی خواہش نہیں ہے، ہاں ضرورتیں وقت پر پوری کریں، سلیقے سے پوری کر لیں، اللہ نے جیسی حیثیت دی ہے اس حیثیت کے مطابق پوری کریں، لیکن اسراف نہ کریں، اس کی کسی کو اجازت نہیں، خواہشات پورا کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، اور دنیا خواہش پورے کرنے کی جگہ نہیں ہے، گناہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، اس لیے تعلیم کے حلقے لگاویں، ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو اس کی کوشش کریں، تاکہ یہ تعلیم مؤثر بنے، دل ہمارے اثر لیں، بچوں کے دل اثر لیں، ان میں سادگی آوے، حیا آوے، ان میں ادب آوے، جو علم کا تقاضا ہے، بنیاد ہے، کہ وہ علم عمل میں آ جاوے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اخلاق، اخلاص، احسان، تقوی، صبر، شکر، ایک دوسروں کے حقوق کی ادائیگی، ایک دوسروں کے ساتھ برتنا اور ایک دوسروں کی خدمت کرنا، وہ عام ہو جاوے، اور ایک ایسا پاکیزہ ماحول بنے جو ماحول حضور علیہ السلام کی بستی مدینہ منورہ میں تھا، کہ وہاں لڑائی نہیں ہے، جھگڑے نہیں ہے، فساد نہیں ہے، آپس میں محبت ہے، مودت ہے، اور ان کے امور سادہ ہیں، ان کی معاشرت میں سادگی اور حیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے معاشرے کی بنیاد علماء نے لکھی کہ آپ کے معاشرے کی بنیادیں سادگی پر تھی اور حیا پر تھی، اور حضور کے دشمنوں کا معاشرہ اس کی بنیادیں جو ہے بے حیائی اور فیشن پرستی پر ہے اور اسراف پر ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو اس سے ہم پاک کریں، محبت کے ساتھ زندگی گزاریں، ہاں ہر ایک کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، کہ ہمارے ذمہ کیا حق ہے وہ معلوم کریں،
کا کیا حق ہے، بچوں کا کیا حق ہے۔ سب سے زیادہ کوتاہی اس وقت بچوں کے حق میں ہو رہی ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں ہم خوب کھلا رہے ہیں، خوب پہنا رہے ہیں، لیکن بچوں کو ادب نہیں سکھا رہے ہیں، بچوں کو دین نہیں سکھا رہے ہیں۔ ایک دیندار ماں، نماز پڑھنے والی ماں کا بیٹا بے نمازی بن جائے، ایک پردہ کرنے والی ماں کی بیٹی پردہ نہ کرے، اس کو گھر میں دین نہیں مل پایا۔ اگر وہ بچی بیمار ہو تو ماں اپنی پوری جوانی، اپنی پوری زندگی اس بیٹی کی بیماری میں، اس کی خدمت میں لگا دیتی کہ میری بیٹی بیمار ہے۔ کتنی شادیاں ترک کر دیتی ہے وہ کہ میری چھوٹی بچی بیمار ہے، میں شادی میں نہیں آ پاؤں گی۔ کتنی خوشی غمی کے مواقع چھوڑ دیتی ہے وہ کہ میری بیٹی بیمار ہے۔ لیکن وہی بیٹی ان شادیوں منگنیوں میں اس کو غلط ماحول مل جائے گا، غلط صحبت اس کو دن بھر ملے گی، اس کی وجہ سے کوئی ماں ہے کہ میرے بچوں کو غلط ماحول ملے گا، مجھے نہیں جانا ہے، میرے بچوں کی نماز چھوٹ جائے گی، مجھے ایسا سفر نہیں کرنا ہے کہ میرے بچوں کی نماز چھوٹ جائے گی، خود ہماری نماز ضائع ہو جائے گی، جو اللہ کا بڑا فریضہ ہے۔ اس لیے کوشش کریں فضائل کے ان حلقوں کے ذریعے سے اپنے گھر میں ماحول بناویں۔ ہفتہ والی تعلیم کا حلقہ بھی اسی لیے ہے کہ اس حلقے میں زیادہ سے زیادہ محلے کی مستورات آوے اور وہ یہاں عملاً سن کر جاویں اور یہاں سے نیت ارادہ کر کے جاوے کہ اپنے گھر میں جا کر وہ تعلیم کے حلقے قائم کرے گی، اپنے بچوں بچیوں کو لے کر بیٹھے گی اور تعلیم کر کے ان کا ذہن بنائے گی۔ تعلیم وظیفے کے طور پر نہیں پڑھ لینی ہے کتاب، جیسے وظیفے پڑھے جاتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں پڑھنے والے کو کیا پڑھا، صحیح پڑھا، غلط پڑھا، پیش پڑھنے کا ہے، زبر پڑھنے کا ہے، بس 2 صفحے یا 4 صفحے 5 صفحے پورے کرنے کے ہیں، اس کو سمجھ میں آوے نہ آوے۔ ایسے تعلیم کوئی وظیفہ نہیں ہے، تعلیم ہے، تعلیم ایک تعمیر ہے، سیکھنا سکھانا ہے تو کہ دین کا اثر لے، فضائل کے راستے سے اثر لینا ہے، اور پھر جو ہم نے اثر لیا ہے، جن عملوں کو کرنے کے فائدے سنے ہیں، ان عملوں کا صحیح طریقہ معلوم کر کے ان عملوں کو زندہ کرنا ہے۔ کہ گھر میں بچوں کو لے کر بیٹھے، ان کی ذہن سازی کریں۔ ہم چاہتے ہیں ان کے اندر نماز زندہ ہو تو نماز کے قصے سناوے، ہم چاہتے ہیں بچیوں میں حیا ہو تو ان کو حیا کے واقعات سناوے اندر سے نکال کر، ہم چاہتے ہیں بچوں میں تقوی پیدا ہو تو تقوی کے واقعات ان کو سناوے۔ فضائل میں لکھا ہے تو ابوبکر کے تقوی کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ غلام نے کمائی لا کر کھلائی تھی، ایک ہی لقمہ کھایا اور پھر پتہ چلا کہ تو جاہلیت کے زمانے میں کہانت کی کمائی ہے، تو پھر اس کو اپنے حلق سے پانی اتار کے قے کر کے باہر نکالا۔ بچوں کو سناویں کہ جائز کھانا کیا، ناجائز کھانا کیا ہے۔ اس کے لیے یہ فضائل کے حلقے گھروں میں لگاویں، اور گائے 6 صفات کا مذاکرہ ہے کہ بچے دائی بنے، ہمارے بچیاں بولنے والی بنے، دین بولیں، ایمان کو بولیں۔ 10 سال کی بچی آدھا گھنٹہ پولیسٹر اور کاٹن پر بات کرتی ہے، لیکن وہی بچی سے کہے بیٹا تھوڑی نماز کی بات کرو تو کہتے مجھے شرم آتی ہے۔ ہماری ابھی بہت ساری تعلیم کرنے والی بہنیں ہیں، سب جگہ جاتے علاقوں میں کارگزاریاں جب آتی ہیں تعلیم کے حلقوں کی، کہ ابھی بہت ساری بہنیں 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، عشرہ لگ گیا، سیروزے لگے، چلے لگے، لیکن ابھی تک وہ 6 صفات کا مذاکرہ نہیں کر رہی، کہ شرم آتی ہے۔ اور مذاکرے کے بعد وہ گھر والوں کو کہنا پڑتا ہے کہ اب تعلیم پوری ہو گئی، بار بار اس کے مذاکرے کے وقت کہنا پڑتا ہے کہ بھئی 1 گھنٹے کا ہمارا وقت ہے، جب پورا ہو جاوے تو ساری بہنیں اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاوے۔ یہ تو ایک بنیادی چیز ہے ہماری کہ ہم دین کی دعوت دیں، فضائل کو دھیان سے سنیں تاکہ ہم اپنے اندر اس کو لاتے ہوئے دوسروں سے بھی اس کا مذاکرہ کر سکیں، صفات کا مذاکرہ کریں اور فضائل بتاویں، نماز کے، علم کے، ذکر کے، اکرام کے، اخلاق کے، اخلاص کے، اللہ کے نام پر جان و مال لگانے کے، دین کی محنت کے۔ ہاں، اپنے گھر میں بچوں کو سکھاویں، بچیوں کو سکھاویں، بہوؤں کو سکھاویں، باری باری پڑھیں، بھول ہو جاوے تو ہنسے نہیں، بھول ہو جاوے ہوتا ہے، ابتدا میں ہم کرتے تھے، ہم سے بھول ہوتی تھی، بچے ابھی نئے ہیں، بچی نئی ہے، بہو نئی آئی ہے، ابھی اس کے گھر میں ماحول نہیں تھا، اب آ کر اس نے شروع کیا، اس سے غلطی ہوئی تو اس پر ہنسے نہیں، اس کا حوصلہ بڑھا ہے کہ نہیں بیٹا بہت اچھا، اللہ قبول کرے، گھبرانا نہیں، آج اتنا بولا ہے کل اور زیادہ ہوگا،
اللہ ہی آسان کرے گا۔ عموماً شیطان جو ہے اس راستے سے داخل ہوتا ہے دینداروں میں کہ دینی باتوں کو پھر مذاق بنا لیتے ہیں، ہنسنا ہنسانا ہو جاتا ہے اور اس کی خیر برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہنسے نہیں۔ اجتماعی حلقے کے موقع پر بھی اگر کوئی بہن صفات کا مذاکرہ کر رہی، کوئی چوک ہو جاوے، کوئی غلطی ہو جاوے تو ہنسے نہیں، ہم خود سمجھ لیں وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ دنیا کے کاموں میں یہی ہوتا ہے، دنیا کے تاجر آدمی ہوتا ہے، اس کے وہاں کوئی عورت گئی دال لینے کے لیے اور وہ مانگ رہی تھی کہ مونگ کی دال، اور بھول میں اس نے مسور کی کہ تو تاجر ہنستا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کیا چاہتی ہے، سمجھ کے دے دیتا ہے۔ ہم سمجھ لیں خود، اگر کسی بہن سے غلطی ہوئی، کوئی چوک ہوئی، سمجھ لے، اور ایسی چوک ہے کہ سب سمجھ گئے ہیں کہ بھائی اصل یہ ہے غلطی سے، تو اس میں لقمہ دینے کی بھی ضرورت نہیں، اصل تو سمجھنا تھا، لقمہ دینے کی بھی ضرورت، ہاں جہاں وہ بہن پڑھتے پڑھتے اٹک گئی اور آگے نہیں بڑھ رہی ہے تو ایک آدھ کوئی بہن جو ہے لقمہ دے دے تاکہ وہ آگے بڑھ جائے۔ تعلیم کے موقع پر گھر کی تعلیم میں بچہ پڑھ رہا اٹک گیا، اس کو لقمہ دے دیں، اور کوئی غلطی چھوٹی موٹی تھی تعلیم کے بعد ان کو بتا دیکھو بیٹا اس کو اس طرح پڑھتے ہیں، اس کو اس طرح پڑھتے ہیں، یہ حرف اس طرح پڑھا جاتا ہے، اور محبت سے بتاوے، شفقت سے بتاوے، ہم اپنے لیے جیسے پسند کرتے ہیں ایسے دوسروں کو بتاوے، تو اس سے جو ہے تربیت ہوگی، نئی بہنیں تیار ہوگی۔ پرانی بہنوں کے ذمے یہ ہیں کہ وہ اپنے ساتھ نئی مسورات کو تیار کریں۔ جوان جوان بہت سی لڑکیاں ہیں، نئی شادی شدہ محلے میں بہو بن کر آئی ہیں، ان کو اپنے تعلیم میں شریک کرے، لے جاوے ساتھ میں، ان کا وقت لگواوے، 3 دن وقت لگا کر آوے تو ذمہ داروں کے سامنے بات رکھے کہ یہ بہنیں ہیں، وقت لگی کر آئی ہیں، یہ تعلیم کے حلقوں میں تعلیم کر سکتی ہیں، مذاکرہ کر سکتی ہیں، تاکہ نئی بہنیں بھی تیار ہوں۔ پرانی بہنیں اپنی جگہ کام کریں، ان کو چھٹی نہیں کرنی ہے نئی بہنیں لا کر، بھائی چلو اب تو بہت تیار ہو گئی آپ نے، اب تم تعلیم کرو، اب تو گھر بیٹھی ہیں، ایسا نہ بلکہ وہ تو اور زیادہ اہتمام کریں، ان کو تو اور خوشی ہو کہ چلو پہلے بہنیں کم تھی اب بہنیں اور آئی ہیں، اور پابندی کریں۔ تعلیم کا جو دن ہے اس دن صبح سے تیاری کریں، اس دن کوئی کام دوسرا نیا نہ نکالیں۔ اتوار کے دن آپ کی تعلیم ہے تو اتوار کے دن آپ اپنے معمول کے کام کریں۔ اب اتوار کو آپ کی 2 بجے تعلیم ہے اور آپ نے 9 بجے کپڑے دھونے کے لیے نکالے ہیں، 1 بجے تک آپ کپڑے دھو رہے ہیں، اب کیا بشاشت ہوگی طبیعت میں تعلیم میں جانے کی؟ پھر نماز باقی ہے اور تعلیم کا وقت ہو گیا، اب چاہتے نہ چاہتے 2 کے 2:30 بج گئے، 2:35 پر گھر سے نکلے، 2:45 بجے وہاں پہنچے ہیں۔ تعلیم کے دن اہتمام کریں، آپ کو خبر مل جاتی ہے کس کے ذمہ تعلیم ہے، کس کے ذمہ مذاکرہ ہے، کس کے ذمہ استقبال ہے۔ تعلیم سے پہلے 2-4 صفحے پڑھ لیں، فضائل نماز میں سے، فضائل ذکر میں سے، اپنے گھر کے ماحول میں بیٹھ کر مطالعہ کر لیں، تاکہ وہاں جا کر اب پڑھنا ہوگا تو ٹھیک سے کتاب مجمع کے سامنے پڑھ سکیں۔ ہماری زبان تو ہے نہیں وہ اردو، تو 2-4 صفحے پڑھ لیں، دیکھ لیں، شیخی بکارنے کے لیے نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اس لیے کہ ہم صحیح پڑھ سکیں، صحیح پڑھ سکیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ، کوئی غلطی، کوئی حرف نہیں آتا ہے، کسی لفظ میں کوئی تکلیف ہے پر تلفظ میں، اپنے بچے سے، شوہر سے، کسی سے پوچھ لیں تاکہ صحیح کتاب پڑھ سکیں۔ صفات کا مذاکرہ ہے تو اچھی طرح سے تھوڑا سا دیکھ لیں، منہ زبانی مذاکرہ کریں، اور 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے مانگے کہ اللہ ہم تو کمزور ہیں، ہم تو کمزور ہیں، ناتواں ہیں، یا اللہ ہماری مدد کر، ایک کام اپنے ذمہ لیا ہے اور اس کام سے ہم تو اپنے آپ ذات سے سنورنا چاہتے ہیں، بننا چاہتے ہیں، تو ہماری اصلاح کر دے، ہماری تربیت کر دے، ہمیں ایمان کا کمال دے دے، عبادت کا ذوق دے دے، نفع والا علم دے دے یا اللہ، اور ہم اپنے اندر لادے کی مشق کرتے ہوئے تیری بندیوں میں بھی بات کہہ رہے ہیں، ہماری بات میں اثر پیدا کر دے، اس مجمع کی قدر ہمارے دل میں پیدا کر دے۔ 2 رکعت پڑھیں، 2 بجے کا وقت ہے، اپنے گھر سے اس طرح نکلیں کہ 2 بجنے میں 5 منٹ باقی ہو تو تعلیم والے گھر پہنچ جائے، 5 منٹ پہلے پہنچ جائے۔ تعلیم والی بہنیں جلدی پہنچے گی، مجمع جلدی آئے گا، اور اگر مجمع اگر انتظار کر رہا ہے تعلیم والی بہنیں ابھی نہیں آئی، پھر مجمع کو ملل پیدا ہوگا، اگلے ہفتے وہ بہنیں یہی سوچیں کہ ابھی وہ تو آئی نہیں ہوگی، جاتے ہیں ابھی، اور وہ حلقہ جمے گا نہیں،
اس لیے پابندی کریں. اس دن اور کوئی کام نہ نکالے. کوئی مہمان آ گئے ان سے بھی معذرت کر لے گا آج تو ہماری تعلیم ہے, ابھی 2 بجے جانا ہے, جلدی نماز پڑھ لو, اپنے ساتھ میں تعلیم میں چلے جاؤ. ان کو ساتھ لے لیں. ایسا نہ ہو مہمان کی وجہ سے آپ رک جاؤ. بہن کو کہہ دے, اماں کو کہہ دے, خالہ کو کہہ دے کہ یہ اتوار کا دن یا پیر کا دن ہمارا تعلیم کا دن ہے, اس دن کوئی کام لے کر نہ آوے. اس دن میرا یہ وقت مشغولی کا ہے. ایک تقاضا ہمارے ذمہ ہے, تعلیم میں خوب پابندی کریں. کسی کی شادی کی وجہ سے, کسی کی منگنی کی وجہ سے, کسی کے بچے کی ولادت ہوئی, کسی کا عقیقہ ہے, ایسے پروگراموں کی وجہ سے تعلیم کو مؤخر نہ کریں. ایک بہت بڑا کام اللہ نے دیا ہے, ایک بڑی جوابداری اللہ نے دی ہے, بڑی ذمہ داری ہے. ایک لڑکی کسی ہاسپٹل میں نرس کی ڈیوٹی بجاتی ہے, وہ مہینے بھر پابندی کرتی ہے, اپنے سارے تقاضے قربان کر دیتی ہے. اس کے گھر میں پتا ہے کہ نرس ہے, کہ اس کو جانا ہے, اس کو صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک, اور کبھی 4 بجے سے لے کر رات کے 12 بجے تک اس کی ڈیوٹی ہے. وہ اپنی ڈیوٹی سمجھ کے بجاتی ہیں. اللہ پاک نے ایک ذمہ داری دی ہے, تعلیم کے حلقوں میں شرکت کی توفیق دی ہے, تو ان حلقوں میں اپنی ذمہ داری سمجھے, اپنی ڈیوٹی سمجھے, اس کو پابندی کرے. سال سال گزر جاوے, ناغا نہ ہو, سر میں درد ہوا معمولی سا اور اس کے لیے سو گئے, ایسا نہ ہو. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جس دن تعلیم ہے اس دن نیا کام نہ نکالے کوئی. اپنے معمول کے کام ٹھیک ہے کر کے, پھر اب تعلیم کے وقت سے پہلے فارغ ہو جاوے, اذان ہوتے ہی نماز پڑھ لے, اور وقت ہونے سے پہلے گھر سے نکل جاوے. چھوٹی موٹی چیز تو دنیا میں رہتی ہے, کبھی سر میں درد ہوا, کبھی پیٹ میں درد ہوا, کبھی کوئی کام آ گیا, کبھی یہ ہوا, ایسی چیزیں رہتی ہیں. ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم دنیا بھر کے کام آسانی سے کر لیتے ہیں. اللہ کے کام کو اہمیت دیں, اس کو پابندی سے کریں. دوسری بہنوں کو بھی ترغیب دیں کہ پابندی سے ساری بہنیں شریک ہوں. جو بہنیں آگے پیچھے ہو رہی ہو ان کی ملاقات کر لیں, ان کا حوصلہ بنا دیں. تعلیم کے دن یاد دہانی کریں, ایک دوسروں کو یاد دہانی کریں. مردوں کے ذریعے سے یاد دلاویں. اپنے مردوں سے کہیں مسجد کی جماعت پہ بات رکھے وہ, تاکہ تعلیمی گشت ہو اور محلے سے زیادہ عورتیں پہنچے. عورتیں ایک محلے میں رہتے ہوئے آپس میں رشتہ داری ہوتی ہیں, تعلقات ہوتے ہیں, ایک دوسروں کے گھر آنا جانا ہوتا ہے, ملنا ملانا ہوتا ہے. ان موقعوں پر یاد دہانی کریں, دین کی باتوں کی کہنے سننے کا رواج ڈالیں. تو انشاءاللہ اس طرح سے ہوا تو ہمارے یہ تعلیم کے حلقے بڑے مؤثر ہوں گے, بہت مفید ہوں گے, بہت کارگر ہوں گے. ان حلقوں کے ذریعے سے حضور والی معاشرت کو جگہ ملے گی, عبادات زندہ ہوگی, خرافات اور رسومات ختم ہو جائے گی. اس لیے کوشش کریں کہ اس کی پابندی کریں, اور تعلیم کرتے کرتے اپنے آپ کو مثال بناویں, اپنی حیا میں, اپنی سادگی میں, اپنی عبادت میں, بچوں کی تربیت میں, ان چیزوں میں اپنے آپ کو مثال بناویں. اپنے ہمدردی اور خیرخواہی صلہ رحمی میں مثال بناویں, اچھا سلوک رکھیں. تعلیم کرتے کرتے اگر ہمارا سلوک ہمارے رشتہ داروں سے, گھر والوں سے, پڑوسیوں سے اچھا ہے تو ہماری یہ تعلیم اور زیادہ نتیجہ لائے گی کہ سب سے اچھا سلوک ہے. اور اگر تعلیم کرتے کرتے ہمارا سلوک اچھا نہیں ہے تو اس کا غلط میسج جائے گا کہ تعلیم کرنے والی بہنیں ہیں, لڑائی کر رہی ہیں, گالیاں دے رہی ہیں, جھگڑا کر رہی ہیں, شوہر کی نافرمانی کر رہی ہے, بغیر پردے کے پھر رہی ہے. یہ چیز غلط اثر پیدا کرے گی گاؤں میں, بستی میں. تو ہم کسی غلط چیز کے چلنے کا ذریعہ نہ بنے, بلکہ اچھی چیز کے چلنے کا ذریعہ بنے. اس کے لیے دعائیں مانگیں, اللہ سے کہیں کہ اللہ ہماری مدد کر, ہمارے لیے آسان کر دے, کام کرنا ہمارے لیے آسان کر دے, تعلیم کرنا آسان کر دے, دین پر جمنا آسان کر دے. اپنے گھر کے مردوں کو بھی یاد دہانی کریں, مردوں کو بھی یاد دلاویں, نماز کی تاکید کریں, ان کو اعمال میں شرکت کی دعوت دیں کہ ہمارے مرد بھی جو ہیں وہ دین کے اعمال پر جمیں. مسجد کے کاموں میں, تعلیم میں, مشورے میں, ملاقاتوں میں, جماعت میں نکلنے میں یاد دہانی کریں اپنے بچوں کو, مردوں کو, ابا کو, بھائیوں کو. بہت سی ایسی خواتین دیکھی کہ ان کی تشکیل سے ان کے خاندان جو ہے تبلیغ میں لگے ہیں, بیوی کی تشکیل سے شوہر تبلیغ میں لگا, ماں کی محنت سے اولاد کام میں لگی. اور جہاں گھر میں ماں, بہن, بیٹی کی دعوت مضبوط ہوتی ہے ان کے مردوں میں بھی اچھی استقامت ہوتی ہے, کیونکہ ان کو سپورٹ ملتا ہے, تعاون ملتا ہے, موقع بموقع یاد دہانی ہوتی رہتی ہے, تو مرد بھی کام پر جم جاتے. اور جہاں عورتوں میں غفلت ہوتی ہے تو ہمارے بہت سے جمائے مرد تھے لیکن ان کے گھر کی غفلت ان کو لے ڈوبی.
بہنوں کی غفلت ان کو لے ڈوبی۔ اس لیے آپ ماں بہنوں سے ہماری گزارش ہے، درخواست ہے کہ اپنی زندگی پر نظر کریں، جن چیزوں میں کمی ہے اس کی تلافی کریں، اللہ کا کام کریں گے، اللہ ہماری دنیا بنائے گا، ہماری آخرت بنائے گا، اور جی کی چاہتیں پوری کرنے کی جگہ جنت ہے، اللہ جنت میں پہنچا کر ہماری ساری چاہتیں پوری کر دے گا، سارے ارمان، ساری تمنائیں، ساری مرادیں اللہ جنت میں پوری کر دے گا۔ ساری مرادیں دنیا میں پوری نہیں ہوگی، ساری مرادیں پوری نہیں ہوگی، ساری مرادیں پوری کہاں ہوگی؟ جنت میں پوری ہوگی۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، کہ تمہارے لیے تمہاری جی کی چاہتوں کا سامان ہے، جو جی میں چاہے کرو، دنیا چاہت پوری کرنے کی جگہ نہیں، اس لیے اللہ پاک بھی خوش کر دے گا، اچھے ایمان والے بندوں بندیوں جیسی موت دے گا، وہ ہمارے لیے فخر کی چیز ہے کہ اچھی موت نصیب ہو جائے، کلمے والی موت نصیب ہو، اللہ کا کام کرتے کرتے، اس کی عبادت کرتے کرتے موت نصیب ہو، اور ہمارے پیچھے ہم اچھی نسل چھوڑ رہے ہوں، نیک اولاد، دیندار اولاد چھوڑی ہیں، وہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ ہم اپنے پیچھے کام کرنے والے اور لوگ تیار کر کے جا رہے ہوں کہ پرانی بہنوں نے نئی بہنیں تیار کر لی کام کرنے والی، اب وہ مر کر جائے گی قبر میں تو قبر میں یہ جتنا کام کرے گی ان کا ثواب ان کو ملے گا۔ ہم اپنے پیچھے نماز پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، دعا مانگنے والے، اللہ کا کام کرنے والے، انسانیت کی خدمت کرنے والے، اولاد، پوتے، نواسے، بھتیجے، بھانجے چھوڑ کر گئے، اس لیے اس لالچ میں ہم اپنی جان و مال لگاویں اپنے رشتہ داروں پر، اور ان کا ذہن بناویں، پوتوں کو سمجھاویں، نواسوں کو سمجھاویں، کھلا کر پلا کر ان کا ذہن بناویں، چھوٹے ہیں تو ان کو مکتب کی تعلیم، قرآن کا حفظ اور دین کی تعلیم کی ترغیب دیں، بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، ان کو راہ خدا میں نکلنے کی ترغیب دیں، اپنے بھانجوں کو، بھتیجوں کو، جو محرم ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں، بھائی ہیں، ماموں ہیں، دادا ہیں، نانا ہیں، چچا ہیں، محرم رشتہ دار ہیں، عورتیں ان سے بہت ساری باتیں کرتی ہیں، ان سے دین کی بات کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا یہ کام کرنا، ہمارا جڑنا، دین کی محنت میں لگنا، ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، ہمارے خاندان، ہمارے گھرانوں کے لیے، اور اللہ نے چاہا تو ہماری یہ محنت پوری امت کے لیے مفید اور کارگر بنے گی، ہم دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، اور لاکھوں انسانوں کو ہم جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس لیے آپ ماں بہنیں اس کی نیت کریں، ارادہ کریں، کام کو ترتیب سے کرنے کی نیت کریں، ہر تیسرے مہینے 3 دن لگاویں، ہر سال عشرہ لگاویں، 2 سال ہوئے ہر تیسرے سال جماعت میں اپنے شوہر کے ساتھ 40 دن لگاویں، اور فروج کے زمانے کے جو اصول ہے اس کی پابندی کریں، بے اصولی نہ کریں، جماعتیں بھی اصول آداب سے بنیں اور مشورے سے بنیں، عورتیں 4 تیار ہو گئے کہ ہم ساتھ میں جائیں گے، ایسا نہ ہو، مشورے سے جماعت بنیں، ہماری طبیعت کسی سے مل گئی تو انہیں کے ساتھ جانا ہے، ایسا نہ ہو، مشورے سے جماعت بننی چاہیے، اس میں ہماری تربیت ہوگی، کام کا فائدہ ہو، ورنہ بعض مرتبہ عورتوں میں ہوتا ہے، ایک مرتبہ ساتھ میں سفر ہو گیا، محبت ہو گئی، تو اب دوبارہ وہی ان کو تیار، ان کو یہ چاروں تیار ہو کر مسجد میں خبر آئی کہ فلاں جماعت تیار ہے، ایسا نہ ہو، ہم کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے خاطر ہے، مسجد سے جماعت بنے گی، ہم اپنی تیاری بتا دیں کہ ہم دوسرے ہفتے میں 3 دن تیار ہیں، ہم فلاں مہینے میں 10 دن تیار ہیں، ہم فلاں مہینے میں چلنے کے لیے تیار ہیں، ہم فلاں مہینے میں بیرون کے لیے تیار ہیں، اپنے شوہر سے بات کر لی، مسجد میں کہلوا دیا، اب مسجد اور جماعت مل کر جماعت بناویں، اور جیسے مشورے سے طے ہو اس طرح اللہ کے لیے کام کریں، ہاں اس نسبت کا ہم پاس و خیال رکھیں کہ دین کا کام ہے، اس کو ہم کسی اور چیز سے آلودہ نہ کریں، بلکہ اس کو پاک صاف رکھے کہ ایک صاف ستھرا کام ہے، اس کے اصول نکلنے کے زمانے کے بعض مرتبہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، بعض بہنیں اصرار کرتی ہیں کہ نہیں ہم کو لے جاؤ، پھر بھی بھائی اصول ہے، ابھی آپ کو نہیں جانا ہے، آپ کو منع کیا بزرگوں نے، جیسے حمل والی عورت کو منع کرتے ہیں، اور جذبہ ان کا جانے کا بزرگوں نے منع کیا تو وہ رک جاؤ، چھوٹا بچہ ہے اس کا، دودھ پی رہا ہے، ابھی اس کا جانے کا جذبہ ہے کہ نہیں وہ ہم گزشتہ ان کے ساتھ گئے، وہ بھی جا رہے ہیں، ابھی ان کے ساتھ لگ جائے گا، پھر وہ نہیں جائیں گے بعد میں، بھائی آپ کو ابھی اپنے بچے کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو ابھی بزرگوں نے منع کیا ہے، تو اس لیے اصولی چیزوں میں کام کے جو اصول ہیں ان اصولوں کی پابندی کے ساتھ اپنا وقت لگائیں گے تو ہماری تربیت ہوگی، اللہ راضی ہوگا، اور ہمارے اس کام سے انشاءاللہ پوری دنیا میں خیر اور ہدایت پھیلے گی۔ اس لیے بھی تھوڑی دیر 5-7 منٹ بیٹھ کر عزائم کریں، ارادے کریں،
جن کے 3 دن لگے ہیں 2-3 مرتبہ وہ 10 دن کی نیت کریں، جن کے 10 دن لگے وہ چلنے کی نیت کریں، اور جن کے ابھی تک 3 دن ایک ہی مرتبہ لگے ہیں وہ دوبارہ لگانے کی نیت کریں۔ تھوڑی دیر ہلکے لگا لیں، مسجد وائز بیٹھ جائیں۔ فاطمہ مسجد کی جو بہنیں وہ ایک طرف بیٹھ لو، جامع مسجد کی بہنیں ایک طرف بیٹھ جاویں، اور کلثوم مسجد کی جو بہنیں ہیں، اور آپس میں عزائم کر کے پرچہ تیار کریں مسجد وائز، مسجد کا نام اوپر لکھ دیں اور پیچھے اپنے نیچے نام لکھیں، 10 دن 3 دن 40 دن بیرون، تو اس طرح سے نام لکھ لیں، پھر انشاءاللہ دعا کر لیتے۔